السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و عزیز طالبات، نفاس کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی اور کل کے درس میں آخری بات جو ہماری ہوئی تھی وہ یہ کہ جمہور نے نفاس کی اکثر مدت 40 دن متعین کی ہے، اور اس سلسلے میں ان کے جو دلائل ہیں اس کا تذکرہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ راجح اس میں یہ ہے کہ اکثر مدت اس کی 60 دن ہے، نفاس کی اکثر مدت 60 دن ہے۔ 60 دن تک اگر دم مستمر ہے اور 61 دن ہو گیا اور اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو استحاضہ کا حکم لگائیں گے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ اگر 40 ولادت کے بعد 40 دنوں تک اگر دم مستمر ہے تو اس کو نفاس مانیں گے، اور 40 سے جہاں 41واں دن ہوا تو ان کے یہاں وہ استحاضہ کا معاملہ ہوگا، اور پھر استحاضہ کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ 40 دن سے قبل ہی اس کا دم رک جائے، نفاس کا آنا بند ہو جائے 40 دن سے قبل، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں، مثلا کل کے درس میں یہ بات آ گئی تھی لیکن ہم دہرا رہے ہیں تاکہ اس کے آگے کے معاملات کو سمجھ سکیں۔ تو حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر وہ رک گیا اور اس کے بعد خاتون نے جفاف دیکھا تو ایسی صورت میں وہ طاہرہ مانی جائے گی، نماز بھی پڑھے گی، روزہ رکھنا چاہتی ہے تو روزہ بھی رکھے گی، یعنی طاہرہ کے حکم میں ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر دوبارہ پلٹا نفاس تو اس دم کو کیا کہیں گے؟ تو حنابلہ کہتے ہیں یہ دم مشکوک ہے، اس کو دم مشکوک کہیں گے۔ تو اگر دم مشکوک کہیں گے تو اس کا کیا حکم لگائیں گے؟ تو حنابلہ کہتے ہیں کہ نماز ادا کرے گی، روزے بھی رکھے گی، لیکن جو نماز ادا کرے گی اس کو پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزے کی دوبارہ قضا کرے گی، ابھی رکھے گی بھی اور پھر قضا بھی کرے گی۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں ڈبل اس کو؟ کہا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دم مشکوک ہے، ہو سکتا ہے استحاضہ بھی ہو سکتا ہے نفاس بھی ہو، تو نماز اگر پڑھے گی تو حائضہ کے لیے نماز کے پلٹانے کا حکم نہیں ہے، لیکن حائضہ کے لیے روزوں کو قضا کا حکم ہے، تو اسی لیے ہم اس کو قضا کرنے کا حکم دیں گے۔ کل یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی، لیکن راجح مسئلہ اس میں یہی ہے کہ اگر 40 دنوں سے قبل یا 60 دنوں سے قبل نفاس کا معاملہ ختم ہو جائے کسی کے ساتھ، اور خاتون اگر طہر دیکھتی ہے تو وہ طہر ہے، اور پھر اگر نفاس پلٹتا ہے 4 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، تو اس کو پھر نفاس مانیں گے، یہاں تک کہ جمہور کے مطابق 40 دن ہو جائے اور صحیح قول کے مطابق 60 دن ہو جائے۔ 60 سے اگر اوپر گیا تو صحیح قول کے مطابق اس کو استحاضہ شمار کریں گے، اور جمہور کے مطابق اگر 41واں دن سے اوپر گیا یا 40 دن سے اوپر گیا، 41ویں دن پہنچا تو اس کو استحاضہ شمار کریں گے۔ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں،
اور دلیلوں کی تفصیلی وضاحت کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر نفاس کی اس مدت میں جو جمہور کے نزدیک 40 ہے اور راجح ہم نے بتلایا کہ 60 ہے، اگر اس مدت کے درمیان میں خاتون طہر دیکھتی ہے تو حنابلہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شوہر کی قربت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ طہر دیکھے تو شوہر کی قربت جائز نہیں ہے، یعنی شوہر کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے خاتون کے، اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، یعنی جو خاص ملاقات ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہ کریں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ 40 دن کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، رکا ہے، پھر یہ دم اگر پلٹ جائے تو اس کا اندیشہ ہے، کہ اسی لیے کہا کہ شوہر کو روکا جائے گا۔ کہ ٹھیک ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس دو دلیل ہے۔ کہ دلیل، پہلی دلیل وہ دیتے ہیں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے یہاں ولادت ہوئی اور 40 دنوں سے قبل نفاس کا معاملہ ان کا ختم ہو گیا، یعنی ان کے اہلیہ کا۔ تو اہلیہ شوہر کی طرف پلٹتی ہیں، تو حضرت عثمان ابن ابی العاص نے ان سے کہا لا تقربینی حتی تتمی الاربعین، میرے قریب بھی مت آنا، یعنی قریب سمجھ رہے ہیں آپ کا قربت بھی میری اختیار اس وقت نہ کرنا یہاں تک کہ 40 دن تم مکمل کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے لا تغرینی، مجھے اس معاملے کے اوپر مت ابھارنا یہاں تک کہ 40 دن تمہارا مکمل ہو جائے۔ یہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا۔ لیکن یہ جو اثر ہے یہ اثر ضعیف ہے، بلکہ اہل علم نے کہا کہ ضعیف جداً ہے، سخت درجے کی ضعیف اثر ہے، اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، یہ دلیل بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو پہلی دلیل حنابلہ کی جو تھی وہ ضعیف ہے۔ دوسری وہ تعلیل پیش کرتے ہیں۔ کہ تعلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ طہر ہے ابھی مدت کے اندر ہے، خون پلٹ سکتا ہے دوبارہ نفاس کا، تو کہا اگر پلٹ جائے تو اس میں ضرر کی کیا بات ہے؟ اگر خاتون نے نقا دیکھا ہے، طہارت اس نے دیکھ لی ہے، جفاف دیکھ لیا ہے، تو اب اگر اس سے اس کا شوہر ملاقات کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اگر اس پلٹ آئے تو ایسی صورت میں وہ رک جائے گا، ایسی صورت میں وہ رک جائے گا۔ یہ راجح قول یہی ہے، یہی بات جو ہے وہ راجح ہے، حنابلہ کے اس قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ بعض تابعین نے کہا کہ الصلاۃ اعظم من الجماع، آپ اس کو جماع سے کیوں روک رہے ہیں جبکہ نماز تو اس سے بڑی چیز ہے؟ جب نماز پڑھنے کا آپ حکم کر رہے ہیں تو پھر اس عمل سے کیوں اس کو منع کر رہے ہیں؟ لہذا صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر نفسا طہارت دیکھتی ہے مدت کے درمیان، لیکن یہاں ایک بات اور دیکھ لیجئے، اس میں اصل کنفیوژن کہاں ہوتا ہے کہ کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ دن بھر میں مثلا 6 گھنٹہ اس نے طہارت دیکھی، یا مان لیجئے کہ 20 گھنٹے اس نے طہارت دیکھی، تو کیا اس کو طہارت شمار کریں گے؟ کہا نہ، اس کو نہیں کریں گے۔ ایک دن یا اس سے زیادہ، یعنی 24 گھنٹہ یا اس سے زیادہ اگر وہ پاک رہتی ہے تب اس کو طہر مانا جائے گا۔ تو کہا یہ جو دن، پہلے دن جس دن اس کے انتظار میں گزرے ہیں کہ پتہ نہیں پھر ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ، تو یہ دن پاکی کے مانے جائیں گے یا ناپاکی کے؟ تو کہتے ہیں ناپاکی کے مانے جائیں گے، یہ دن پاکی کے نہیں مانے جائیں گے۔ اب ایک دن 24 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی جب 25 گھنٹہ، 26، 27، 30 گھنٹے ہو گئے اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو 24 گھنٹہ انتظار کر کے اس کے بعد وہ معاملہ کریں گے۔ ورنہ بعض خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 6 گھنٹہ، 7 گھنٹہ، 8 گھنٹہ کچھ نہیں ہے، پھر اس کے بعد معاملات ہوتے ہیں، تو اس کو طہر نہیں کہیں گے۔ ایک دن، یہ مدت آپ سمجھ لیجئے گا، جو 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، یعنی دن مکمل اور رات مکمل، پوری طہارت وہ دیکھ لیتی ہے کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، تب اگلے دن سے وہ اپنے آپ کو کہے گی کہ ہم مدت میں تو ہیں لیکن نفاس اس سے پہلے ہمارا رک گیا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو طہر کا حکم لگایا جائے گا۔ تو اہل علم کہتے ہیں اذا انقطع الدم یوما فاکثر، ایک دن یا اس سے زیادہ اگر منقطع ہو جائے خون
تو ایسی صورت میں اس کو طہور کا حکم لگائیں گے اور وہ نمازوں کو ادا کرے گی، روزہ بھی رکھے گی، اور جب نماز روزہ کر سکتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے مقاربت بھی، قربت بھی اختیار کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، اور یہی مسئلہ جو ہے وہ راجح ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَمَنْ وَضَعَتْ وَلَدَيْنِ فَأَكْثَرْ فَأَوَّلُ مُدَّةِ النِّفَاسِ مِنَ الْأَوَّلِ۔ اس کو سمجھیے غور سے، خاتون ہے جس کے پاس توأم ہے، توأم مانے ٹوینز، تو اس کی دو صورت ہوگی، پتہ نہیں اس زمانے میں اس صورت کا وجود ہے یا نہیں ہے، لیکن پچھلے زمانے میں سلف کے یہاں اس صورت کا وجود تھا۔ وہ کیا تھا دیکھیے، کہا توأم ہے تو دونوں کی ولادت ایک ساتھ ہو جائے گی، یعنی یک کے بعد دیگرے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، نفاس وہیں سے شروع ہو جائے گا اس کے ایام۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولادت آج ایک بچے کی ہوئی اور اس کے بعد 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن کے بعد دوسرے کی ولادت ہوئی، تو اب ایسی صورت میں نفاس کا جو دن وہ خاتون شمار کرے گی وہ پہلی ولادت سے شمار کرے گی یا دوسری ولادت سے شمار کرے گی، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول اس سلسلے میں یہی ہے، ہم پیچیدگیوں میں جانا نہیں چاہتے ورنہ معاملہ اور الجھے گا، اور یہ اتنا آج کل یہ اس قدر پیش آنے والا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں آتا ہو، لیکن چونکہ ہم اس کتاب کے تابع ہیں تو مصنف نے جو لکھا ہے اس کی تشریح اور اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے، دونوں ایک ساتھ ہوا یعنی یک کے بعد دیگرے ولادت ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، پہلے بچے کی ولادت سے ہی نفاس کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر 5 دن 7 دن کے بعد دوسرے بچے کی ولادت ہوئی تو ایسی صورت میں پہلے بچے کے ولادت سے نفاس کو شمار کریں گے یا دوسرے سے شمار کریں گے، تو اہل علم کہتے ہیں کہ پہلے سے شمار کریں گے، پہلے سے شمار کریں گے 40 دنوں تک جمہور کے مطابق، اور صحیح قول کے مطابق 60 دن تک جو ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں۔ لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے، کہا کہ ایک بچے کی ولادت آج ہوئی اور اس کے بعد 40 دن کے بعد دوسرے بچے کی ولادت ہوئی، یعنی پہلے کے نفاس کا معاملہ گزر چکا، اب دوبارہ پھر یہاں سے نفاس کا معاملہ شروع ہوا، تو حنابلہ کہتے ہیں اور ان کے ساتھ شافعیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ نفاس نہیں شمار کرے گی کیونکہ اس کا معاملہ گزر گیا، ختم ہو گیا، کہ اب اس کے بعد اگر دم نازل ہوا تو کا ہوا بھی تو اس کو استحاضہ کہیں گے۔ لیکن صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ پھر یہاں سے یعنی جس دن دوسری ولادت ہوئی ہے، اگرچہ وہ 40 دن کے بعد ہی کیوں نہ ہوئی ہو، دوسری ولادت کے دن سے نفاس کی ابتدا پھر سے ہوگی۔ اگر خاتون دم دیکھ رہی ہے تو یہاں سے پھر 40 دنوں تک وہ شمار کرے گی جمہور کے مطابق، اور 60 دن جو ہے راجح قول کے مطابق۔ امید کی اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ توأم کے سلسلے میں یعنی ٹوینز کے سلسلے میں یہ گفتگو تھی، اچھی بات ہے۔ اب کہیے گا کہ یہ فرق کاہے کیا، اس فرق کو کرنے کی ضرورت کیا تھی، فقہا نے اس کو کیوں ایسے بیان کیا؟ تو بعض لوگ جن کو شعور نہیں ہوتا ہے یا فقہ کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی پیچیدگیوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ چیز ہوگی نہیں، اس پہ مسائل کا مدار ہے۔ مسائل کا مدار کیسے ہے دیکھیے، اب اگر کسی خاتون کو، مسئلہ سمجھیے گا، کسی خاتون کو حالت حمل میں اس کے شوہر نے طلاق دے دیا، حالت حمل میں طلاق پڑ گئی اس کو، اب اس کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہے، اب سب جانتے ہیں کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، کہاں بالکل وضع حمل ہے، تو اب وہ حاملہ ہے توأم یعنی ٹوینس ہے، اس کے پاس پہلے بچے کی ولادت ہو گئی، اب شوہر نے پہلے بچے کو اپنے دیکھا، اس کا دل نرم پڑ گیا بچوں کی وجہ سے، یا اب ماں سے اس کی یعنی اس کی جو بیوی تھی اب اس کی محبت دوبارہ جگ گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو واپس پلٹا لے، اس نے طلاق رجعی دی تھی، اب چاہتا ہے کہ پلٹا لے،
تو اس کو کیا کہیں گے کہ نہیں ایک بچے کی ولادت ہو چکی ہے اب یہ نکل گئی عدت سے؟ نہ، جب تک دونوں بچوں کی ولادت نہیں ہوگی تب تک خاتون عدت سے نہیں نکلی ہے۔ تو اگر وہ توأم ہے، ایک بچے کی ولادت ہو گئی ہے، دوسرے کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، اس درمیان میں اگر شوہر نے رجوع کر لیا، کہا راجعت کی، میں نے پلٹا لیا تم کو دوبارہ، تو خاتون پلٹ جائے گی، طلاق رجعی میں وہ اپنے شوہر کی طرف نکل جائے گی، شوہر کی طرف واپس آ جائے گی۔ کہا کیوں واپس آ جائے گی؟ اس لیے کہ عدت سے نکلنے کے لیے رحم کا خالی ہونا ضروری ہے، اور یہاں رحم ابھی خالی نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس کے پاس توأم ہے، ٹوینس ہے، اور ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، دونوں کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ اسی لیے جمہور اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور یہاں گفتگو کرتے ہیں کہ جب تک وہ دونوں بچوں کی ولادت نہیں ہو جاتی ہے تب تک وہ عدت ہی میں ہے، اور اس کا شوہر اگر اس کو پلٹانا چاہے تو پلٹا سکتا ہے، اور وہ لوٹے گی، کیونکہ وہ رجعیہ ہے، اور رجعیہ کو اگر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اگر شوہر اس کو پلٹانا چاہے تو وہ پلٹ جائے گی، پلٹانا چاہے تو پلٹ جائے گی۔ اسی لیے فرق کیجئے گا نفاس میں اور وضع حمل میں۔ بعض لوگ دونوں کے اندر اختلاط مبحث کا شکار ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے یہ کہا کہ نفاس کی مدت پہلے بچے سے شروع ہوگی، لیکن پہلے بچے کی ولادت کے بعد اگر اس کا شوہر اس کو پلٹانا چاہے اور وہ متعلقہ رجعیہ تھی تو وہ پلٹ جائے گی، کیونکہ دوسرے بچے کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ نہیں پلٹے گی کیونکہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ خلوع رحم ابھی نہیں ہوا ہے، اس کا رحم پورے طور پہ خالی نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں پہ حنفیہ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، ان تمام تفصیلات کی طرف ہم لوگ جانا نہیں چاہتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات اتنا جتنی بات آپ کو جاننی تھی اس کی وضاحت ہم نے یہاں پہ کر دی۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وفی وطء النفساء ما فی وطء الحائض، اگر کوئی آدمی نفاس کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب آتا ہے تو حیض کی حالت میں قریب آنے پر جو جرمانہ اس کے اوپر، جو کفارہ اس کے اوپر تھا، وہی کفارہ اس کو یہاں بھی دینا پڑے گا۔ علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو حیض کے لیے مسائل ثابت ہیں وہی نفاس کے لیے بھی ثابت ہوں گے۔ اجماع ہے اہل علم کا کہ احکام جو احکام حیض ہیں وہی احکام نفاس بھی ہیں، یعنی حائضہ کے اوپر جو چیزیں واجب ہوتی ہیں وہی چیزیں نفسا کے اوپر بھی واجب ہوتی ہیں، جو چیزیں حائضہ کے لیے مانے ہیں وہی چیزیں نفسا کے لیے بھی مانے ہیں، جو چیزیں حائضہ سے ساقط ہوتی ہیں وہی چیزیں نفسا سے بھی ساقط ہوتی ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ لیکن کل ایک بات یہاں پر آئی تھی سوال کے طور پر، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر نطفہ کے قرار کے بعد پہلے دن سے لے کر کے 40ویں دن کے اندر اگر خاتون کا وضع حمل ہو جاتا ہے کسی صورت پہ، چاہے وہ خود کروا لے، اب اس کا الگ مسئلہ ہے کہ جائز ہے یا نہیں ہے، وہ اس مسئلے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں نفاس کے احکام بتا رہے ہیں بس، یا خود بخود کسی بیماری کی وجہ سے ہو جائے، تو اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو دم ہے وہ نفاس نہیں ہے، کیونکہ نفاس کا معنی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ نفس سے ہے، اور نفس معنی نفس جان کے نکلنے کے بعد، یعنی بچے کے ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو یہاں ابھی 40 دنوں میں نہ تو بچے کی تخطیط ہوئی ہے اور نہ معاملہ کچھ ہوا ہے، بس وہ قرار پکڑا تھا، اور ایسی صورت میں اگر اس کا حمل وضع ہو گیا، ضائع ہو گیا 40 دن کے اندر اندر، تو اس کو نفاس نہیں شمار کیا جائے گا، وہ خاتون روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر 120 دن کے بعد 121ویں دن میں اس کے یہاں جو ہے ابوشن ہو گیا، مثلا اسقاط ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ نفسا مانی جائے گی، اس کے اوپر اہل علم کا اتفاق ہے۔ لیکن 41 دن سے لے کر کے 120 دن کے درمیان کی جو یہ مدت ہے، اس مدت میں اس کو اگر بچے کا یعنی مس کیریج ہوتا ہے معاملہ، تو ایسی صورت میں اس کے بعد آنے والا جو دم ہے
وہ نفاس کا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیونکہ بچے کی تخلیق ابھی شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا اعتبار کریں گے۔ تو کل آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی تھی، اس میں یہ ہے کہ پہلے جو ہے نطفہ ہے، پھر جو ہے علقہ ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ثم یخرجکم طفلا، پھر اس کے بعد تخطیط ہوتی ہے۔ تو کہا جب تک معاملہ علقہ ہے، یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں ہے، اگر ایسی صورت میں 80 دنوں کے بعد اگر اسقاط ہوتا ہے، اور اسقاط میں جو چیز بھی ظاہر ہوا اس میں اگر انسانی شکل سمجھ میں آ رہی ہے، ہاتھ سمجھ میں آ رہا ہے، پاؤں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا سر سمجھ میں آ رہا ہے، پیٹھ سمجھ میں آ رہا ہے، اس طرح کی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اس کے ہم کہیں گے کہ یہ نفاس کا خون ہے اس کے بعد۔ اور اگر 70 دن، 60 دن، 65 دن، 75 دن اس درمیان میں اگر ہو جائے تو اہل علم کے راجح قول کے مطابق وہ نفاس نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی بچے کی تخطیط ہی نہیں شروع ہوئی ہے، حمل خفی بھی نہیں ہے ابھی، اسی کو کہتے ہیں تخطیط ہونا۔ پہلے تخطیط ہوتی ہے، اس کی ڈرائنگ تیار کی جاتی ہے، اگر وہ معاملہ تک بھی نہیں ہوا ہے تب اس کو نفاس نہیں شمار کریں گے، یہی راجح قول ہے۔ اور اس کی وضاحت جو ہے یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، تاکہ کوئی مسئلے کو سمجھنے میں کوئی آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ اسی لیے جو حکم حیض کا ہے بعین ہی، وہی حکم جو ہے وہی حکم نفاس کا ہے۔ بعض علماء نے 8-10 فروق بیان کیے ہیں، وہ راجح مرجو فروق ہیں، اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بات جان لیجئے کہ نفاس جو ہے یہ بلوغت کی علامت، فقہا اس کو شمار نہیں کرتے، اس کو فقہا بلوغت کی علامت شمار نہیں کرتے نفاس کو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سے پہلے بلوغت ہو چکی ہے خاتون کی، تب تو وہ حاملہ ہوئی، کہ حمل یہ بلوغت کی علامت ہے، نفاس بلوغت کی علامت نہیں ہے، اس کو بلوغت کی علامت میں اس کو شمار نہیں کرتے، یعنی فی نفسی ہی نفاس بلوغت کی علامت نہیں ہوگی۔ اس طرح کے مسائل ہیں، اب ان کو کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون حاملہ ہے تو حاملہ خاتون کی عدت کی انتہا کب ہوگی؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی خاتون حائل ہے، حائل مانے حامل نہیں ہے، غیر حاملہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کی عدت جو ہے وہ 3 قروء، 3 حیض ہے، اور حیض کے اعتبار سے اس کی عدت معتبر ہوگی۔ حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے یا نفاس ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ یعنی سمجھیے مسئلے کو، اگر کسی خاتون کے یہاں جو حاملہ تھی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، متوفی عنہا زوجہا ہو گئی، یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، تو اس کی عدت ختم کب ہو رہی ہے؟ عدت وضع حمل سے ختم ہوگی یا نفاس کے ختم ہونے پر ختم ہوگی؟ تو اس مسئلے میں بھی لوگ خلط مبحث کا شکار ہوتے ہیں۔ وضع حمل سے وہ عدت سے نکل جائے گی، اگرچہ اس کے 40 دنوں کے بعد 40 دن تک اس کو نفاس، یا 60 دن تک اس کے نفاس کا معاملہ رہے، وہ عدت سے متعلق نہیں ہے۔ خاتون حاملہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، 3 مہینے میں اس کے یہاں ولادت ہو گئی، بچے کی ولادت ہو گئی، جیسے بچے کی ولادت ہوئی وہ عدت سے نکل گئی۔ اب جو ہے اس کو اور چیزیں گزارنے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت تم نفسا ہو تو تم عدت میں ہو، نا، عدت سے وہ نکل گئی۔ کسی نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دیا، دے سکتا ہے، اور حالت حمل میں طلاق دینے کے بعد جیسے وضع حمل ہوا، یعنی مثال کے طور پہ کل اس نے طلاق دی ہے اور آج وضع حمل ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ مدت نفاس بھی تمہاری عدت کے اندر شمار کی جائے گی، نہ، جیسے وضع حمل ہوا تم نکل گئی اس کے عصمت سے، اب نہیں پلٹ سکتی۔ لیکن اگر طلاق رجعی ہے تو نکاح جدید سے پلٹے گی، اور اگر طلاق رجعی ہے تو نکاح جدید سے پلٹ جائے گی، اور اگر طلاق بائنہ اس نے اس کو دے دیا ہے تو اب پھر نہیں پلٹے گی، حتی تنکیہ زوجن غیرہ، اپنی مرضی سے کسی سے وہ نکاح کرے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کا شوہر اس کو طلاق دے،
پھر اس کی عدت مکمل کر کے یہ اپنے گھر میں رہے، پھر یہ پیغام بھیجے پہلا شوہر، اس پیغام کو وہ قبول کرے، اس کے بعد پھر دونوں میں نکاح ہو تو پھر وہ پلٹ سکتی ہے، نہیں تو نہیں پلٹے گی۔ امید کہ یہ مسائل آپ سمجھے۔ دیکھیے ان سے کیسے حلال و حرام کے معاملات ریلیٹڈ ہیں، اس کو سمجھیے۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ ہے، کسی خاتون کو اس کے شوہر نے نفاس کی حالت میں طلاق دے دیا، تو اب کیا کہیں گے کہ یہ نفاس کی مدت جو ہے وہ اس کی عدت میں شمار کریں گے؟ پہلی بات تو اس پر بحث ہوگی کہ نفاس کے حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جمہور کہتے ہیں کہ طلاق حرام ہے، جیسے حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے ویسی حالت نفاس میں طلاق دینا حرام ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ واقع ہو جائے گی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اور یہی بات راجح ہے، ہم اسی کو راجح کرتے ہیں۔ لیکن اگر جمہور یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگی، چلیے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا کہ طلاق واقع ہو گئی، تو کیا اب اس کو یہ کہیں گے کہ تمہاری نفاس بھی تمہاری عدت میں شمار کی جائے گی؟ نہیں، یہ جو 40 دن 50 دن 60 دن کا معاملہ ہوگا یہ اس کا یوں ہی گیا، اس کا یوں ہی گیا۔ اب پھر 3 حید اس کو انتظار کرنا پڑے گا، 3 مرتبہ حائضہ ہوگی، یعنی حائضہ طاہرہ حائضہ طاہرہ پھر حائضہ، تب جا کر کے وہ اپنی عدت سے نکلے گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، حید کا اعتبار ہوگا، نفاس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ سب فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے ان مسائل کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ہم لوگ پلٹتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ اصل مسئلہ یہ ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حائضہ سے قربت اختیار کرتا ہے، یعنی اس کی بیوی حائضہ تھی وہ اس کے قریب جاتا ہے، تو آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کو نصف دینار یا 1 دینار دینا پڑے گا، اور ہم لوگوں نے یہ راجح کیا تھا کہ اگر اقبال دم کے وقت یعنی ابتدائی دنوں میں اس نے قربت اختیار کی ہے تو 1 دینار دے گا، اور 1 دینار کتنا؟ 4.25 گرام سونا یا 4.5 گرام سونا، یہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آخری دنوں میں اس نے یا جفاف کے بعد خاتون کے غسل کرنے سے قبل اس نے اگر قربت اختیار کیا ہے تو اس کو آدھا دینار دینا پڑے گا، تو تقریباً 2.25 گرام سونا یہ اس کو نکالنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ صدقہ۔ اب اس مسئلے کو آپ جان گئے۔ اب اگر حالت نفاس میں کوئی آدمی ایسا کرے تو کہا کہ سیم کفارہ ہوگا اس کے اوپر، دینار یا نصف دینار اس کو نکالنا پڑے گا۔ اسی کو واضح کر رہے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ، کہہ رہے ہیں کہ وفی وطئ النفساء ما فی وطئ الحائض، یعنی جو کفارہ عائدہ کے ساتھ قربت اختیار کرنے میں بیان کیا جا چکا ہے آپ کے سامنے، وہی کفارہ نفسا کے ساتھ قربت اختیار کرنے میں بھی ہوگا، اور دونوں کے درمیان کوئی فرق کا معاملہ نہیں ہوگا۔ کہا کیا دلیل ہے اس کی؟ تو کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ حیض کے مسائل اور نفاس کے مسائل، دونوں مسائل احکام کے اعتبار سے برابر ہیں، اور جب احکام کے اعتبار سے برابر ہیں تو کفارے کے اعتبار سے بھی برابر ہوں گے، اور یہی بات راجح ہے، یہی بات راجح ہے کہ کفارہ اس کو یہاں بھی دینا پڑے گا جس طرح سے وہاں اس کو کفارہ دینا پڑا تھا۔ اب اس کے بعد 2 مسائل باقی بچے ہیں، انشاءاللہ ان 2 مسائل کی وضاحت ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے، کیونکہ ایک دوسرا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، اور وہ تفصیل طلب مسئلہ کیا ہے کہ خاتون کیا اپنے ایام کو روکنے کے لیے دواؤں کا استعمال کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ کبھی اس کو ضرورت پڑتی ہے ایام کو روکنے کی، تو کیا وہ روک سکتی ہے؟ حج پہ گئی ہے، عمرہ پہ گئی ہے، اور یا رمضان آ رہا ہے مثلا، تو اب وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی روزہ رکھ لیں، مکمل تراویح کی نماز پڑھ لیں، لیلۃ القدر کی عبادت کر لیں، اور چاہتی ہے کہ ہم ان دنوں جو ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے کیا احکام ہیں؟ اچھا، کوئی یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں ہمارا وقت ابھی بعد میں، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ پہلے کر لیں اور اس کے لیے دوا استعمال کریں، تو اس کے دوا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ یہ پوری وضاحت کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔
سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا۔